سوشیو ریلیجس آسپیکٹس میں ہمارے پاس جو آتے ہیں اس میں ہیں پروپیگیشن آف کرسچینٹی، اینٹی ریلیجس لاز، موکری آف کلچرل ہیریٹیج، انسلٹنگ ٹریٹمنٹ ود دا پیپل۔ اس میں سوشیو ریلیجس میں وہ آسپیکٹس آتے ہیں جو سماجی اور مذہبی جو پہلو تھے، وہ وجوہات تھے جن کی وجہ سے مسلمان اور ہندو انگریزوں سے ناخوش تھے۔ تو ان میں سب سے پہلے پروپیگیشن آف کرسچینٹی۔ پروپیگیشن آف کرسچینٹی کا مطلب ہے کہ عیسائیت کی پرچار۔ انگریز جب یہاں پر آئے، اسپیشلی ایسٹ انڈیا کمپنی 1757 کے بعد جب انہوں نے کافی ایریا پر قبضہ جمایا، تو اس کے بعد اس سے پہلے تو وہ دوسرے مذاہب کی عزت کرتے تھے، لیکن 1800 صدی میں 1850 55 56 میں پھر انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی، اور اپنی پالیسی چینج کرنے کی جو بات تھی اس میں یہ تھی کہ ہاؤ ٹو پروپیگیٹ کرسچینٹی۔ تو کرسچینٹی کو کرسچینٹی کی پرچار کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے آزمائے۔ ان میں سب سے بڑا جو طریقہ تھا، مشنریز تھے جو ان کے تبلیغ، جس طرح ہمارے ہاں تبلیغی ہیں، تو اسی طرح وہاں پر کرسچن مشنریز تھے، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے عیسائیت کی پرچار شروع کی۔ عیسائیت کی پرچار اسکول اور کالجوں اور ان کے اپنے جگہوں سے لے کر پبلک پلیسز تک، اور پھر آفیشل پلیسز تک، ایون کہ اگر کوئی کرنل ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے، اس کا بٹمین ہے، تو اس کو خواہ مخواہ جو ہے نا جمعے یا جو اس کا خطبہ ہوتا ہے، سرمن ہوتا ہے، سنڈے سرمن، سنڈے کی دعا، اس میں بیٹھنا ہوتا تھا۔ اسی طرح مطلب ہے کہ انہوں نے زبردستی لوگوں کو کنورٹ کرنا شروع کیا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو آرفنس تھے، ویڈوز تھے، جو اس طرح اسپیشلی ہندو میں جو شودر برہمن کا کانسیپٹ ہے، جو شودر تھے، جو لوور کاسٹ کے لوگ تھے، ان کے لیے ان کو کنورٹ کرنا انہوں نے شروع کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے انڈو پاک کے جو لوگ تھے وہ ان سے ناراض تھے۔ اس کے بعد جو دوسری وجہ تھی وہ انٹر ریلیجس لاز تھے۔ کچھ لاز انہوں نے ایسے بنائے کہ جس طرح ریپ کو انہوں نے سول افینس ڈکلیئر کیا، ساتھ میں انہوں نے جو ری میرج کا جو ایکٹ تھا وہ پاس کیا کہ اگر کوئی عورت ہے وہ مطلب ہے کہ بیوہ ہو جائے، تو ہندو میں یہ رواج تھا کہ پھر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے وہ جو ستی کا رواج تھا اس کو ختم کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے رواج تھے جو کہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان اور ہندو کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، لیکن انگریزوں نے اپنے قوانین کے بنیاد پر اس کو ختم کیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ مذہبی طور پر ان سے ناخوش تھے۔ اس کے بعد تھا موکری آف کلچرل ہیریٹیج، کہ جو مسلمان اور ہندو کی جو ثقافت تھی، جو کلچر تھی، جو ہیریٹیج تھی، اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، ان کو جو ہے نا بدنام کرنا، مسلمان ہیروز کو، اس کے جو آرٹیفیکٹس ہے یا جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنائی تھی، یا پھر جتنی بھی کلچرل ہیریٹیج کے ساتھ جو جڑے ہوئی چیزیں تھی، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیگریڈ کرنا انہوں نے شروع کیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمان جو تھے اس کا ایک گلوریس پاسٹ گزرا تھا، اور انگریز جو تھے وہ تو ابھی آئے تھے، تو ان کو ایک جیلیسی سمجھے، یا پھر وہ ڈرتے تھے، یا اس کو ایک خوف تھی، کمپلیکسٹی تھی۔ اس کمپلیکسٹیز کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مسلم جو کلچرل ہیریٹیج تھا ان کو نشانہ بنایا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان خوش تھے، ہندو بھی ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد جو فورتھ تھا انسلٹنگ ٹریٹمنٹ ود دا پیپل۔ انگریز جب یہاں پر آئے 1757 میں، یا اس سے پہلے ہی آئے تھے 16 سینچری میں، تو ابھی تک انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی 1857 تک۔ تو یہ کافی عرصے تک جو حکمرانی تھی، اس کی وجہ سے اس میں ایک ہوا آئی، اور انہوں نے خود کو سپیریئر سمجھنا شروع کیا، اور یہاں کے جو لوگ تھے ان کے انہوں نے ڈیگریڈیشن شروع کی، ان کو کمتر نظر سے دیکھنا، اور یہ کانسیپٹ رکھنا کہ جو وائٹ ہے دے آر پریفرڈ اوور دا بلیک۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈسکریمنیشن یا ڈسکریمنیٹیو ریشل ڈسکریمنیشن انہوں نے شروع کی۔ یہ ایک پالیسی بنائی جو کہ کمپنی کی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ اس بنیاد پر بھی لوگ جو تھے وہ ان سے بہت ہی
ناخوش تھے. تو یہ تھی سوشیو ریلیجس آسپیکٹس. اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ملٹری کازز. ملٹری کازز میں سب سے بڑا جو وجہ تھی وہ تھی ڈسبینڈ آرمیز آف انیکس اسٹیٹس. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو اسٹیٹس تھے اس کو یہ اپنے ساتھ زور زبردستی ملاتے تھے. اگر کوئی اس کا رئیس یا امیر مرتا تو بہت سارے ایسے اسٹیٹ تھے کہ جس کے نواب جب مرے یا اس کو قتل کیا گیا تو یا اس کو جیل میں ڈالا گیا تو اس کو اسٹیٹ کو جو اپنے ساتھ ملا لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے تو اس اسٹیٹ کے اپنے ذاتی سیکیورٹی تھی، سپاہی تھے. تو ان سپاہیوں کو تنخواہ بھی ملتی تھی، ظاہری بات ہے. تو جب انگریزوں نے ان اسٹیٹس کو اپنے ساتھ ملایا تو وہ سپاہی جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے. تو اس کی بے روزگاری جو تھی یا ان لوگوں کے خاندان جو تھے وہ اس بات پر بہت ناخوش تھے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی جو لوکل سالیجرز تھے جس نے بعد میں کافی جو ہے اس میں شمولیت کی اس جنگ میں. تو ان میں ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جو فوجی تھے یا جو سیکیورٹی پرسنل تھے جو جس کو بے روزگار کیا گیا تھا انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ڈیپتھ آف انگلش ٹروپس کہ جو انگلش ٹروپس تھی اس وقت وہاں پر وہ بہت کم تھی. اس وقت مختلف جگہوں پر برطانیہ جنگیں لڑ رہی تھی، کرائمیا میں یا باقی اس طرح کی جگہوں میں. تو یہاں پر جو انگریز تھے، انگریز فوجی تھے، جو آفیسرز تھے ان کی ریشو بھی بہت کم تھی. تو ان کے ریشو کم ہونے کی وجہ سے پھر یہاں کے جو لوکل سپاہی تھے وہ زیادہ تھے. ان کی وجہ سے پھر لوکل سپاہیوں نے جب بغاوت کی تو اس کو پتا تھا کہ یہ کم ہے ہم سے تعداد میں. ایک پلاٹون تھی تو اس میں 10 اگر انگریز فوجی تھے تو 100 لوکل تھے. تو اسی طرح یہ بھی ایک وجہ بنی. انہوں نے جو ہے نا اس وجہ سے بھی جو لوکل سپاہی تھے ان کو ایک انکریجمنٹ ملی اور انہوں نے جو ہے نا جنگ آزادی کی طرف رخ کیا. جو سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ جو ریزنز تھی ملٹری ریزن وہ تھی گریس کارٹریج. گریس کارٹریج یا گریس کارتوس جو تھا بیسیکلی اس وقت ایک انفیلڈ رائفل ایجاد ہوا. اس رائفل میں جو کارتوس ڈالا جاتا تھا اس کارتوس کو ڈالنے سے پہلے منہ سے چبایا جاتا تھا. تو اس کارتوس کے بیک پر وہاں پر جو مطلب ہے کہ جو ایک سمجھے کہ ایک جو فیٹ تھی وہ کہتے تھے کہ یہ فیٹ جو ہے یہ گائے اور پگ سور کی چربی سے ملا کے بنائے گئے. تو یہ چیز جو تھی جب یہ گریس کارٹریج آ گئے اور یہ جو بات پھیل گئی تو مسلمان اور ہندو نے اس کارتوس کو استعمال کرنے سے انہوں نے انکار کیا. جب اس کارتوس کو استعمال کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تو مسلمان اور ہندو سپاہیوں کو کھڑا کیا ان سے زبردستی یہ کام کروانے کے لیے. تو وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر اس کو جو ہے نا اس پر ظلم کی گئی، اس کو جو ہے نا کوارٹر گارڈ میں ڈالا گیا. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ چونکہ کارٹریج میں جو کاؤ کی جو چربی تھی تو وہ ہندو کے لیے منع تھی اور جو پگ کی تھی تو وہ ہمارے اسلامی اقدار کے خلاف ہے. تو یہ دونوں مسلمان اور ہندو کے لیے ایک بہت بڑی ریزنز تھی. اور اس طرح باقی سپاہی جو تھے سکھ تھا، پگڑی باندھنا، تلک لگانا، تو یہ بھی ایک قسم کے منع تھے. پریڈ میں اگر کوئی سکھ آتا تو اس کی پگڑی اچھالتے، تلک مٹاتے. تو یہ چیزیں بھی فوجیوں کے لیے بہت ناگوار گزری اور یہی وجوہات تھی کہ جن کے بنیاد پر ان فوجیوں نے بغاوت کی. وہاں پر جو کوارٹر گارڈ تھے جو قلعہ تھا اس کو توڑ کے بندوقیں اور کٹریج وغیرہ اور جتنی بھی اس طرح کے اکوپمنٹ تھے اس کو اٹھا کے وہاں پر موجود انگریز آفیسرز کو مار کے انہوں نے بغاوت کی. اور یہ بغاوت پھر رفتہ رفتہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر گئی.